بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے پہلے قتل کرنے والا شخص اور مقتول۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ عقلمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ عقلمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خدا قدوس عزوجل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہیں عقلمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کر ڈالنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل کا قاتل۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ آخر قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس وقت قاتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی، اور قاتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ شاہ وہاں پیش آیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مردہ دفن کرنا کس نے سکھایا؟ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا۔ پھر اس نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی ڈال دی۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: تو اللہ نے ایک کو بھیجا زمین کرید تاکہ اسے دکھا کیوں نہ کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے، بولے ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا تارا ہو گیا۔ 7 دن تک زلزلہ۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور وہ ہوش و طور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ، جس کا عربی شاعر میں ترجمہ یہ ہے کہ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلودہ اور فبیہ ہو گیا، ہر رنگ اور مزے والی چیز بدل گئی، اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب عقلمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، قابیل اس میں حصہ دار ہوگا،
کیونکہ اس نے سب سے پہلا قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ قتل کے 5 برس بعد کیا ہوا؟ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا معنی ہبۃ اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صفحے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع خلیفہ اور سجاد نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعا مانگی۔ ہمارے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر، اس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ کہا اللہ اسے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تم مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہاں کا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا جاوا دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں۔ دوستو، اگر ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے، آمین۔